میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا سید علی عباس صاحب سے جو تشریف لائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ اس مبارک عید کے صدقے میں جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمیں بھی مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب ولادت باسعادت رسول اکرم کا وقت آتا ہے تو کچھ ایام سے رہبر کبیر انقلاب امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس ہفتے کا نام ہفتہ وحدت رکھ کے ایک اہم پیغام مسلمانوں کو دیا ہے۔ بارہا اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ضرورت کیا ہے۔ مجھے آئے ہوئے جیسا کہ ناظم محترم نے بھی کہا زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن اتنی ہی سی دیر میں جو باتیں پیش کی گئیں اس میں ہر دل کا درد یہی تھا کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ لیکن ایک سوال اس سے پہلے ہے، وہ یہ کہ ان مشکلات کو حل کیسے کیا جائے۔ صرف یہ پتہ لگا لینا کہ جسم بیمار ہے ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس اس بیماری کا نسخہ اور علاج موجود نہ ہو۔ گرچہ مقرر محترم نے اشارہ کیا اور یہ ذمہ داری علماء کے حوالے کی اور بہت صحیح کام کیا کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ ان مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ امیر بیان مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، نعمتان مجہولتان الصحت والامان۔ دو ایسی نعمتیں ہیں جو معمولاً لوگ اسے بھول جاتے ہیں، مجہول ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت امنیت ہے۔ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اسے اپنی صحت اور سلامتی کا خیال آتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھانے میں بھی رعایت کرنے لگتا ہے، دوسری چیزوں میں بھی رعایت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کو اپنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ امنیت کے ساتھ بھی ہے، ماحول کے ساتھ بھی ہے۔ جب ماحول بگڑتا ہے اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے جس آیت کا سہارا لیا سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 107، جہاں پر پروردگار نے اپنے نبی کو ایک خاص صفت سے آ کے نوازا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کچھ بنا کر نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت۔ اگر صرف اسی پیغام کو ہم لے لیں تو شاید یہ نسخہ ہے ہماری تمام بیماریوں کے حل کے لیے۔ نبی رحمت کا سورج ہیں، اے کاش اس سورج کی ایک کرن ہمارے دلوں کے اوپر بھی آ کے پڑ جائے۔ اگر اس رحمت کی ایک کرن ہمارے دلوں پہ آ کے پڑ جائے اور ہم اپنے آپ کو پیکر رحمت بنانے کی کوشش کریں تو اس کا سب سے پہلا پیغام وحدت ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان آج اس بات کے اوپر آپس میں الجھا ہوا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، جبکہ دشمنوں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں۔ جب ہاتھ ہی نہیں بچیں گے تو تم یہ کہاں سے طے کر پاؤ گے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے؟ عزیزوں، رحمت کا پہلا پیغام وحدت ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب نہ ہو پائے تو نہ ہم صحیح تعلیم کو سمجھ پائیں گے، نہ کہیں صحیح اقتصاد کو سمجھ پائیں گے، نہ ہماری تجارت ترقی کر پائے گی، نہ ہمارا عمل ترقی کر پائے گا۔ عجیب مسئلہ ہے ہمارے درمیان، ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں لیکن تجارت کے نام پہ، ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں لیکن وکالت کے نام پہ، ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اپنے پیشے کے حوالے سے، ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اپنے محلے کے حوالے سے، لیکن کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزوں میں ہم متحد ہو جائیں گے اگر اسلام کے نام پر ہم متحد ہو جائیں۔ اگر ہم اس بات کے اوپر آ کے غور کر لیں کہ اگر ایک قبلہ واحد کی طرف رخ کر کے سب واحد پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں اور واحد نبی کے پیغام کو آ کے سمجھ رہے ہیں اور واحد کتاب کی آیات کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس طرح سے آپس میں بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ دشمن کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے چہرے کو بدنام کرنا۔ میں بہرحال اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر شیطان بہکائے تو اس میں شیطان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بہکنے والوں کو کہنا چاہیے کہ تم کیوں بہکے۔ اسی طرح سے اگر دشمن ہمارے درمیان اختلاف ڈال رہا ہے تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اختلاف کی آگ جلا کر اس پر اپنی روٹیاں پکا کر بڑے سکون سے کھائے۔ مسئلہ ہماری طرف پلٹتا ہے کہ ہم کیوں اس کے شکنجے میں آ کر آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ چپ رہنے میں کتنی بھلائی ہے۔ ہم جذبات میں آ کر ہمیشہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات میں آ کر ہمارے ڈیوائس پہ ایک میسج آتا ہے 10 جواب فوراً وہیں پہ ملنے لگتے ہیں، اس فیس بک کے اوپر آ کے کمنٹ کیا جاتا ہے 2000 لوگ آ کے اس کو لائک کرنے لگتے ہیں۔ ذرا سا جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے کہ اسلام اور اتحاد کے نام پر اگر جواب نہیں دیں گے مسئلہ یہیں ختم ہو جائے گا، ترقی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ عزیزوں، آج ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیکر رحمت بنانے کی۔ اگر جشن رحمت للعالمین منا رہے ہیں تو کم سے کم یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے آپ کی رحمت کا ایک جلوہ ہمارے اندر بھی اجاگر ہو جائے، اور جس دن ہمارے اندر اور ہمارے دلوں میں یہ رحمت سانس لینے لگے گی، دنیا خود بخود گلزار بن جائے گی، خود ایک دوسرے سے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے یہ اتحاد کی لو بڑھتی چلی جائے گی ترقی کے راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جس معاشرے میں آپس میں اتحاد نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی
محال ہو جاتا ہے، لیکن اگر چند لوگ آپس میں مل جائیں تو بڑا سے بڑا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہی بات تھی جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اس طرح سے متحد بنا، اس طرح سے ہمارے دلوں میں رحمت کی شمع کو جلا دے کہ ہم ترقی کے ہر مشکل راستے کو بآسانی آگے بڑھ کر طے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔